پاکستان میں سبز انقلاب کے جانب پہلا قدم، وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ لمز جدید زراعت کے فروغ کے لیے حکومت اور پاک فوج کا بے مثال منصوبہ۔ پاکستان کی تاریخ میں زرعی شعبے کی ترقی کا پہلا جامع حکومتی اقدام جو زرعی درآمدات میں کمی، برآمدات میں اضافہ کرے گا۔ لمز کا قیام پاکستان میں زراعت کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا۔ یہ پہلا غیر معمولی اقدام ہے جس کا مقصد غذائی تحفظ بڑھانا ہے۔ لمز سے کسان موسمی تبدیلی، فصلوں کی ہمہ وقت نگرانی کر سکیں گے۔ سیلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جائیں گی۔ لمز سے زمین، فصلوں، موسم، پانی کے ذخائر، کیڑوں کی روک تھام پر کام کیا جائے گا۔ اقدام سے عوام کے لیے نوکریاں پیدا ہوں گی۔ سعودی عرب، چین، UAE، قطر، بحرین کے ساتھ شراکت داری کی جا رہی ہے۔ منصوبوں میں شراکت داری سے پاکستان کی برآمدات میں یقینی اضافہ ہوگا۔ کسان رہنماؤں نے لمز کا قیام خوشائند قرار دیا۔ حرمت قرآن پر بولان سے بلتستان، پورا پاکستان یک زباں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا۔ احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے، اسلام آباد کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ لاہور میں تاجروں کے مظاہرے میں کلام الہی کی تلاوت۔ کراچی میں مظاہرین نے سویڈن کے پرچم جلا دیے۔ پشاور میں سویڈش حکومت کے خلاف نعرے، مظاہروں میں مسیحی اور ہندو برادری کی بھی شرکت۔ مظاہرین نے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے اور سویڈش مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے۔ ایک بدبخت کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ بے چین ہے۔ علامہ طاہر اشرفی بولے، آج کا دن سیاست کا نہیں، سب کو مل کر آواز بلند کرنا ہوگی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے گستاخ کو ہمارے حوالے کرو۔ عراق کا سویڈن سے مطالبہ، گستاخ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ عراقی وزیر خارجہ کا کہنا ہے قرآن پاک کی توہین کرنے والا شخص عراقی ہے۔ سویڈش حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عراقی حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پر عراقی قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جا سکے۔ عالم اسلام کا بھرپور احتجاج۔ سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار دینے پر غور شروع کر دیا۔ سویڈن کے وزیر انصاف نے کہا، بے حرمتی کے بعد صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مقدس کتابوں کی بے حرمتی ممنوع قرار دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حالیہ واقعات سے سویڈن کی داخلی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا۔ IMF وفد کی چیئرمین PTI سے زمان پاک میں ملاقات۔ حکومت پاکستان سے اپنے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ شوکت ترین اور حماد اظہر سمیت PTI کی معاشی ٹیم کے ارکان بذریعہ ویڈیو لنک میٹنگ میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان IMF سٹاف لیول معاہدے سے متعلق بات ہوئی۔ PTI نے انتخابات سے پہلے قومی حکومت کے قیام تک معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان PTI نے کہا، سیاسی استحکام کو معاشی استحکام کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ IMF وفد کی پیپلز پارٹی کی معاشی ٹیم کے ارکان نوید قمر اور سلیم مانڈی والا سے بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی نے وسیع تر قومی مفاد میں پروگرام کی حمایت پر اتفاق کیا۔ IMF کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیریز کا کہنا ہے، سیاسی پارٹیوں سے نئے قرض پروگرام میں معاونت چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطے کا مقصد پالیسیوں میں تسلسل کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے۔ آئندہ الیکشن کے بعد سیاسی حکومت کو ابھی سے پالیسی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ IMF نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے $6 ارب کی یقین دہانی مانگ لی۔ پاکستان نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے $8 ارب کی یقین دہانی کروا دی۔ چین پاکستان کو $3.5، سعودی عرب 2 اور متحدہ عرب امارات $1 ارب فراہم کرے گا۔ عالمی بینک سے 50 کروڑ، ایشیا انفراسٹرکچر بینک سے $25 کروڑ ملیں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق جنیوا کانفرنس کے اعلان کردہ $35 کروڑ بھی پاکستان آئیں گے۔ چیئرمین PTI نے پنجاب میں تمام مقدمات کی کارروائی روکنے کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، پولیس نے ایک ہی الزام میں درجنوں FIR درج کر رکھی ہیں۔ ایک مقدمے میں کارروائی کی جائے، سماعتوں کے لیے ایک ہی عدالت مختص کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے کہا، ایسی صورت میں تو ٹرائل کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔
शाह महमूद कुरैशी और असद उमर 9 मई के केसेस में शामिल तफ्तीश। JIT में पेश DIG इन्वेस्टिगेशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के सामने डिजिटल और फॉरेंसिक शवाहिद रखे गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वाकयात में हमारा कोई किरदार था, ना ही हम मुलव्वस हैं। असद उमर ने कहा पुलिस ने 9 मई के हवाले से पूछा, जितनी मालूमात थी हमने बता दी। बच्चों को लैपटॉप देकर भारत को पीछे छोड़ देंगे। लोगों के लिए लैपटॉप मशीन, मेरे लिए मिशन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा इस बजट में भी 1 लाख लैपटॉप रखे हैं। अपना पेट काट कर भी करोड़ों बच्चों को लैपटॉप देंगे। नौजवानों को लैपटॉप दिए, कलाशनकॉव नहीं। नौजवान मुल्क के दरख्शा मुस्तकबिल की जमानत हैं। पाक सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल और गाड़ियों के प्लांट की आर्जी बंदिश में तोसी का फैसला। कंपनी ने पहले प्लांट 8 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया था। पहले 15 जुलाई और अब 19 जुलाई तक बंदिश बढ़ा दी। कंपनी एलामी में कहा गया इंतजामिया ने खाम माल की कमी की वजह से आर्जी बंदिश में तोसी की है। स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। इलेक्शन कराओ, मईशत बचाओ। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने फॉर्मूला पेश कर दिया। AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा 11 से 13 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। मुद्दत बढ़ाई तो मईशत तबाह हो जाएगी। PTI को शाह महमूद कुरैशी की सूरत में लीडर मिल सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, गुलशन हदीद, सुपर हाईवे और गटाप में बारिशों का सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश से मागला की पहाड़ियों गिरदो नवाह का मंजर मजीद खूबसूरत। चिलास, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत समेत मुतादिद बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। बाबूसर में सयाह महसूर। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाराय कराकरा मुतादिद मुकामात पर बंद। गाड़ियों में हजारों सयाह फंस गए। कराची की आजम बस्ती में नौजवान की टारगेट किलिंग वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान के गाड़ी से उतरते ही गोलियां मारी। मकतूल के साथी ने गाड़ी के अंदर से जवाबी फायरिंग की। मुलजिम जख्मी हालत में फरार हुआ। मकतूल के पुलिस अहलकार भाई की मुद्दत में 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुलिस्तान जौहर कराची में लड़की को हिरासा करने का मुकदमा 4 रोज बाद दर्ज। पुलिस ओबाश नौजवान को ढूंढने में नाकाम। नंबर प्लेट की अदम मौजूदगी और चेहरे पर मास्क के बायस पुलिस को मुश्किलात का सामना। शांगला में जाँ बहक होने वाले दोस्तों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 8 जनाजे उठने पर मातूम की फजा सोगवार। 2 घरों से 4 भाइयों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। बच्चों पर क्रिकेट मैच के दौरान मिट्टी का तोदा आ गिरा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शांगला में जाँ बहक हर बच्चे के अहल खाना के लिए 10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। कहा मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। स्कर्दू में सयाहों की गाड़ी खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मारकाए कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले हवालदार लालिक जान शहीद। निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। गिजर में शहीद के मजार पर गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लालिक जान शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा कौम के निडर सपूत ने दिफाए वतन के लिए जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। शहीद के वरसा को वालिद की शहादत पर फख्र। कहा सानिया 9 मई ने तमाम शहदा के लवाहिकीन को अफसुर्दा कर दिया। जिम्मेदारान को कड़ी सजा दी जाए। 9 मई के दिलखराश वाकयात पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी नाराज। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सिविल कम्युनिटी और फ्रांसीसी अवाम ने फ्रांसीसी सदर के नाम खुला खत लिख दिया। कहा चेयरमैन PTI पाकिस्तान के हालिया सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं। 9 मई को सियासी जमात के शरपसंदों ने रियासत की असास पर हमला किया। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्की इदारों को खोखला करने की कोशिश की गई। दामादे पैगंबर, हया के पैकर, जोदो सुखा के सुल्तान, अमीरुल मोमिनीन, कातिबे वही, जामिउल कुरान हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया गया।
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اسی مناسبت سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے. 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے روزے کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کے دوران شہید کیا. ان کی شہادت کے بعد اسلامی تاریخ کی پہلی اور عظیم. بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی کا ڈیٹا فراہم کرنے میں تاخیر. پاکستان نے پانی اخراج کا پیشگی ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے بھارت کو خط لکھ دیا. بھارت کو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہنے کا مشورہ. ذرائع انڈس کمیشن کا کہنا ہے راوی، جہلم، ستلج اور بیاس میں پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات ہیں. پیشگی ڈیٹا ملنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 168 بریگیڈ کے سپاہی نے ضلع سامبا کے فوجی کیمپ میں خود کو گولی ماری. بھارتی فوجیوں میں ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی کے واقعات عام ہیں. فاسٹ بولر حارث رؤف دلہنیا گھر لے آئے. قومی کرکٹرز کی مبارکباد. بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور دیگر کھلاڑیوں نے ویڈیو پیغام میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا. حارث رؤف کا آج ولیمہ. کراچی میں موجود قومی کھلاڑی خراب موسم کے باعث ولیمے میں شرکت کے لیے اسلام آباد نہیں جا سکے. محمد رضوان اچھے کھلاڑی اور بہترین انسان. اپنے 50,000 روپے کے جوتے نیٹ بالر کو گفٹ کر دیے. قومی وکٹ کیپر آف اسپنر عبدالہادی کی بالنگ سے متاثر ہوئے اور اپنے جوتے تحفے میں دے دیے. نوجوان اسپنر کا کہنا ہے تحفہ میرے لیے اعزاز ہے. ساؤتھ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ قومی تنساز نے 2 بھارتی حریفوں کو پچھاڑ کر گولڈ میڈل جیتا. شاہد اللہ 70 کلو گرام اور ابراہیم خان نے جونیئر کیٹیگری میں برونز میڈل حاصل کیا.